اگر آج تم پریشانیوں میں مبتلا ہو، آزمائشیں ختم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہیں، راتوں کی نیندیں بھی اڑ گئی ہیں، تم سکون سے سو نہیں پا رہے، ہر وقت غم میں اور مایوسی میں ڈوبے رہتے ہو، اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو یاد رکھو کہ جب اللہ تمہاری مشکل میں کوئی مددگار نہیں بھیجتا تو یہ مت سوچو کہ وہ تمہیں مشکل میں تنہا چھوڑ دے گا۔ اس مشکل میں جس میں تمہارے ساتھ کوئی نہ ہو، اس میں وہ خود تمہاری مدد بن جاتا ہے، تمہاری مشکلات کا حل بن جاتا ہے۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو تکلیف میں تنہا نہیں چھوڑتا، اور جب زندگی میں ایسا محسوس ہونے لگے کہ زندگی میں تاریکی بڑھتی جا رہی ہے، سارے دروازے بند ہوتے جا رہے ہیں، نہ کوئی راستہ ہے اور نہ منزل، ایک طویل اندیکھا اور انجانا راستہ ہے جہاں بے یقینی، بے چینی، خوف، اندیشہ، فکر اور ناممکن جیسے خیالات کے دیو پیکر پہاڑ راستہ روکے کھڑے ہوں، تو سمجھ جاؤ کہ یہی وہ لمحہ ہے جب اپنا بے یقین، بے چین، خوف زدہ اور ڈگمگاتا وجود بغیر کسی کیا، کیوں اور کیسے کے سوال کے اپنے رب کو سپرد کرنا ہے۔ انسانی وسائل، اسباب اور ذرائع پر تکیہ کرنے کی بجائے رب کی ربوبیت، حاکمیت اور بادشاہت کو دل پر طاری کرتے ہوئے اس کے کون اور اس پر اندیکھا ایمان، اپنا مستقبل اس کے حوالے کرتے ہوئے ماضی کے غم اور حال کی فکروں سے آزادی، اپنی دعاؤں پر یقین، شکر گزاری اور کل کی امید صرف رب سے، بس اس لمحے کو ضائع نہ ہونے دینا جو تمہارے رب کی طرف وہ پہلا قدم ثابت ہو جس کے بعد تم اس تعلق میں بس آگے ہی بڑھتے چلے جاؤ۔ تمہارا رب قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اگر خدا تمہاری مدد کرے تو کوئی تمہیں شکست نہیں دے سکتا، اور اگر وہ چھوڑ دے تو اس کے بعد کون تمہاری مدد کرے گا۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لاتا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم اپنی مانگی گئی دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وہ وقوع پذیر ہونے لگے گی، اور غیب سے تمہارے لیے مدد آئے گی۔ جو چیز نصیب میں نہیں ہے دیکھنا وہ بھی تم پا لو گے۔ سنو، حالات کی وجہ سے دعا کو ناممکن تو تم نے سمجھنا شروع کیا، جبکہ اللہ تو ناممکنات کا رب ہے۔ تم تو پھر ایک ممکن چیز مانگ رہے ہو جو ناممکن چیزوں کو ممکن کر سکتا ہے، تو وہ تمہاری دعاؤں کو بھی ممکن بنانے پر قادر ہے۔ سنو، دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا، ورنہ بہت سے لوگ تو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ کبھی دعا کے لیے نہیں اٹھتے۔ سنو، ہر مشکل کا حل اللہ کے پاس ہے، اس کو اپنی محبت اور اپنی دعاؤں کے ساتھ چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ جانتے ہو ہر رشتہ کبھی نہ کبھی مان توڑ دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے، صرف اللہ کا ساتھ ہے جس کا آسرا ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ سنو، ٹوٹ مت جانا، دینے والا پکار کر کہتا ہے، ایک دن تمہارا اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں انہیں یہ خبر ہی نہیں کہ اس کے رب نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے، تو پھر کیوں تم نا امید ہوتے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس رب نے تمہارے دل میں اس چیز کے خیال کو ڈالا ہے، امید دلائی ہے، وہ تمہاری اس چیز کو پورا نہ کرے؟ وہ صرف تمہیں انتظار کرواتا ہے تاکہ تم اس کے لیے انتظار کر پاتے ہو یا نہیں، صبر کر پاتے ہو یا نہیں، لیکن وہ تمہیں دیتا ضرور ہے۔ یقین رکھو تمہارا رب تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جو آنکھیں راتوں کو جاگ کر رب سے مانگتی ہیں وہ کبھی خالی نہیں لوٹتی۔ تم نے ہر دکھ میں صبر کیا، ہر درد میں رب کو پکارا، اور وہ سب دیکھ رہا ہے۔ تمہاری خاموش دعاؤں کا بھی حساب رکھا جا رہا ہے۔ بس اپنے دل میں امید کا چراغ روشن رکھو، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے بنا دیتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ کبھی نا امید مت ہونا، جب اللہ دینے پر آ جاتا ہے نا تو سنبھالے نہیں سنبھلتا،
اور اللہ تمہاری دعاؤں کو نصیب سے ہارنے نہیں دیتا۔ یقین رکھو معجزے صبر کرنے اور ثابت قدم رہنے والوں کے لیے ہی ہیں، تو پھر ہمت مت ہارو۔ اگر وہ دعا کی توفیق دے رہا ہے نا، تو جان لو وہ مان گیا ہے، دیر بس اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہیں اپنے اور قریب لا سکے، اور پھر تمہیں وہاں سے عطا کر سکے جہاں تمہارے مقدر کی بھی رسائی نہیں۔ ہمیں نہیں پتہ چلتا، لیکن ہم اپنی زندگی میں جو مشکل ترین دور گزار رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں وہی ہماری کہانی کا سب سے مضبوط اور متاثر کن موڑ ہوتا ہے، اور اللہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ ہمارے انجام کو آغاز سے بہتر بنا دے گا، پر اس سے پہلے ہمیں اپنے حصے کی آزمائش سے گزرنا ہوگا، کیونکہ زمزم ایڑیاں رگڑنے سے ملتا ہے۔ جب دینے والی ذات اللہ کی ہے تو تم کیوں مایوس ہو اس رب العالمین کی قدرت سے؟ جب اللہ نے کہا ہے کہ مانگو، میں تمہاری ہر دعا کا بہتر سے بہترین جواب دوں گا، تو کیوں مایوسی میں تمہارا دل ڈوبا جا رہا ہے؟ کیوں تھک کے بیٹھ گئے ہو؟ جس نے ایک بھی غلطی کے بغیر اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ تمہارے لیے کچھ غلط کرے گا؟ اگر اللہ نے آزمائش دی ہے تو مان لو کہ تم اللہ کو بہت عزیز ہو۔ جو اس کو پیارے ہوتے ہیں ان کی آزمائش ہی کیا کرتا ہے اللہ، کیونکہ اللہ انہیں کی آزمائش کرتا ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہوتے ہیں۔ اور پھر صبر کرنے والوں کا تو اللہ کے ہاں ایک الگ مقام ہے۔ صبر والوں کی تو بات ہی اور ہے، ان کے لیے اللہ نے جو انعامات رکھے ہوتے ہیں وہ تو کسی گمان میں بھی نہیں آ سکتے۔ اللہ کو بھی پتہ ہے کہ اس کا بندہ انتظار میں ہے کہ جب اس کی دعاؤں کا جواب آئے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ دیری تمہیں مایوس کر دیتی ہے، اس لیے تو اللہ کہتا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غم نہ کرو۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ بے بسی صرف تمہاری حد تک ہے۔ اللہ جو القادر ہے، وہ کن کا مالک ہے، وہ کن کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں، گمان سے باہر اور خیال سے باہر۔ بے شک اللہ نوازتا ہے، وہ رحمان ہے۔ اللہ میری بہت سی دعائیں تیرے کن فیا کن کی منتظر ہیں، اب تو کن فرما دے۔